السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیں جی، آج کی ویڈیو ان بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے جو کہ گوٹ فارمنگ کا ارادہ تو کر چکے ہیں اور ان کے پاس مناسب جگہ بھی ہے، لیکن ایک جھجک اور ایک ڈر سا ہے کہ گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرتے ہی اگر نقصان ہو گیا ہمارا تو ہم کیا کریں گے، بکریاں اگر بیمار ہو گئیں تو ہم کیا کریں گے۔ تو بھائیو، ویڈیو لوگوں کی دیکھ دیکھ کر آپ نے تھیوری بہت اکٹھی کر لی ہے، لیکن اب پریکٹیکل کا دور ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے گوٹ فارمنگ سٹارٹ کی جائے، کیونکہ گوٹ فارمنگ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بکریاں 10 20 50 لے آئے اور انہیں رکھ لیا۔ بھائی، انہیں کھانے کے لیے بھی کچھ دینا ہے، ان کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ گوٹ فارمنگ سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی بندے نے تیرنا سیکھنا ہو، اور تیرنا اس وقت تک نہیں آتا جب تک پانی میں نہ اترا جائے۔ گوٹ فارمنگ بھی اس وقت تک آپ کو نہیں آ سکتی جب تک آپ خود بکریاں نہ رکھیں۔ کسی کی ویڈیو دیکھنا یا تھیوری جو ہے نا، یہ آپ کو نہیں سکھا سکتی ہے۔ جب تک آپ نے خود بکریاں نہیں رکھنی آپ کو گوٹ فارمنگ نہیں آ سکتی۔ تو پھر اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے آپ صرف اور صرف ایک یا پھر 2 یا زیادہ سے زیادہ 4 بکریاں لے کر آئیں، اور انہیں کراسنگ سے لے کر ڈلیوری کے ٹائم تک 1 سال یا تقریباً 1.5 سال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا تجربہ ہو جائے گا کہ آپ 10 20 یا 50 یا پھر 100 بکری بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اتنا جانوروں کو پیار دینا ہے کہ جب آپ جانوروں کی آنکھ دیکھیں تو آپ کو ان کی ضروریات کا پتہ چل جائے کہ انہیں کوئی تکلیف ہے یا بالکل فریش ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں بکریاں بیمار ہو جائیں گی یا مر جائیں گی، یہ ڈر۔ تو بھائی، میرے بڑے سے بڑا فارمر بھی ہے نا جو، وہ بھی اپنا 10% نقصان ہونے سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ موت اور زندگی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز دنیا کی فانی ہے، اور جس کی موت لکھی جا چکی ہے اسے بڑے سے بڑا فارمر بھی نہیں بچا سکتا، اور جس کی زندگی ہے ابھی اس سے بڑے سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ بھی نہیں مار سکتی۔ آپ اپنے ایمان کو پختہ کریں اور بسم اللہ کر کے 2 یا 4 بکریاں رکھ کر پریکٹیکل کریں، اور آپ انشاءاللہ فارمرز کے لسٹ میں اپنا نام لکھیں۔ اگر اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ڈر یا خوف ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ گوٹ لینڈ فارم کا ایک وزٹ کریں۔ وہاں پر آپ کو بنیادی خوراک یعنی TMR اور خشک لوسن اور بنیادی ضروری ادویات اور پروبائیوٹک آئل یہ سب کچھ مل جائے گا، اور ساتھ میں آپ مزید کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور وہاں سے فارم کا نمبر لے کر آ سکتے ہیں جس پر ایک ڈاکٹر یا بٹ صاحب جو ہے نا وہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک ڈیوٹی ہے ان کی، کہ کوئی بھی لوگوں کا سوال ہو اس کے جواب میں وہ تفصیل سے جواب دیتے ہیں، اور ان کا وہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی اپنے جانور کی کنڈیشن کی تو آپ ویڈیو بھیج کر ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔